بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام 16 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان پر پاکستانی قبضے کے خلاف یوم سیاہ بنایا گیا۔ کالج گراؤنڈ سے ریلی کا آغاز ہوا جو کچہری چوک پہنچ کر جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کی قیادت مرکزی صدر نیب لیاقت حسین خان، نائب صدر جاوید جان، ساجد صادق، سکندر علی قمر، NSF مرکزی سینئر نائب صدر عزیز شفقت، چیف آرگنائزر واجد خورشید و دیگر کر رہے تھے۔ شرکاء ریلی نے نعرے بازی کی اور نعرے بازی کے دوران گلگت کو صوبہ نہ بنانے کا مطالبہ کیا اور گلگت کو صوبہ نہیں با اختیار آئین ساز اسمبلی دو، پاکستانی قبضہ نامنظور، تقسیم ریاست نامنظور، جموں سے لداخ، کشمیر سے گلگت تک ہم سب ایک ہیں، کشمیر بنے گا خود مختار۔ ریلی شہر کا چکر لگانے کے بعد کچہری چوک میں جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کیمپین میں رہے، آپ سارے لوگوں کے جذبوں کو سرخ سلام۔ ساتھیوں، دوستو، آج 16 نومبر ہے اور 16 نومبر نہ صرف یوم سیاہ ہے بلکہ 16 نومبر بہت تکلیفوں کے ساتھ، بہت حیرتوں کے ساتھ آیا ہے۔ تکلیفوں کے ساتھ اس لیے آیا کہ 2 دن قبل نیلم ویلی میں یہ ہمارے مونالیزا ہیں، یہ بچے، یہ ہمارا مستقبل ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لاکھوں کہکشائیں بھی اگر مل جائیں تو ایک انسان نہیں بن سکتا۔ آپ بے دردی کے ساتھ ہمارے معصوم لوگوں کو آئے روز مار دیتے ہو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ 7 لاکھ لوگ اور وہاں پہ رہنے والے بچے اپنی ہنسی بھول چکے ہیں، اپنی مسکراہٹیں بھول چکے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ کب کوئی گولی آئے گی، کس کو مار کے چلی جائے گی، کس جرم میں، کوئی پتہ نہیں، کیوں مارا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہاف یوم سیاہ بنا رہے تھے جو واقعہ 16 نومبر 1947 کو ہوا۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے جنرل میجر براؤن کے ساتھ مل کے اپنے ایک پولیٹیکل ایجنٹ سردار عالم خان کی قیادت میں گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ قبضہ اس نے کہا تھا کہ میں نے عارضی طور پہ کیا ہے۔ آج سربراہ ہے، وہ اس کو کک بیک نظر آتا ہے، اس کو مجھ سے اور آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے ان کے لیے CPAC بہت اہم ہے، اس کے لیے کشمیریوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے
یہ کمپرومائز کر رہے ہیں اسے کہ آج کو سپہ سالار آ جائے گا ہماری مدد کو. ان کا بھی قصور تھا, انہوں نے کھڑکی سے نیچے نہیں دیکھا کہ کھڑکی سے اگر نیچے دیکھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا نیچے بہت گہری کھائی ہے, کوئی آنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا, کوئی آواز آپ کے لیے بلند نہیں کرے گا, آپ کو خود لڑنا پڑے گا. قومیں خود لڑا کرتی ہیں, کوئی کسی کے لیے نہیں لڑا کرتا, کسی کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکال لیجئے گا کہ آپ کے لیے کوئی آپ کے لیے لڑے گا نہیں. یہ اس ریاست جموں کشمیر کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں, یہ مصنوعی جنگ بنا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ. یہ جو آئے روز گولہ باری کر رہے ہیں یہ خوفزدہ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو, ان کو کہتے ہیں کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں. ان ایک درمیانی مخلوق کے آدمی کو جو پاکستان کا وزیر خارجہ کلواتا ہے, مصنوعی انداز میں گفتگو کرتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. اس پر پریس کانفرنس میں اور بہت ساری باتوں کے بعد ایک بات انہوں نے کہی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تخریب کاریوں کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس خطے میں تخریب کاری کرنا چاہتا ہے, اور بڑی دلچسپ بات کہی کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی قوم پرست لیڈر کو اور گلگت بلتستان میں کسی مذہبی لیڈر کو مارنا چاہتا ہے. ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہندوستان نے نہیں مارنا. ہندوستان نے مارنا ہوتا تو یاسین ملک کو مار دیتا, ہندوستان نے مارنا ہوتا تو شبیر شاہ کو مار دیتا, ہندوستان نے مارنا ہوتا تو علی گیلانی کے اندر کسی قوم پرست ساتھی پہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہم جی ایچ کیو کے خلاف, جرنیل کے خلاف FIR کروائیں گے. اس لیے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح سحری کے وقت میں شہروں کے اندر آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہو تو سحری کے وقت میں میراثی ڈول مارتا رہتا ہے اور یہ بات کہتا ہے سحری کا وقت ہو گیا. بھارت کا ایجنٹ, تم نے یہی تو کہا تھا 2-2 فٹ کے بنگالیوں نے تمہیں 9-9 فٹ کے نیازیوں کو جوتے مارے ہیں, اور اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا. تم پھر یہاں پہ بھی یہ ڈرامے بازیاں کرو گے, یہ اس طرح کی کیمپین کرو گے کہ یہاں پہ ہندوستان کی یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں ریاست جموں کشمیر ہماری ماں ہے, ہم اس کے حلالی بیٹے ہیں, ہم کسی حرامی کے ساتھ جا کے کمپرومائز نہیں کریں گے. تہذیب تھی, جو تمدن تھا, جو سیکولر کریکٹر تھا, وہ نریندر مودی جیسے فاشسٹ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج کا ہندوستان ترقی پسند ہندوستان نہیں رہا, آج کا ہندوستان سیر لدھیانوی کا ہندوستان نہیں رہا, آج کا ہندوستان وہاں کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی آوازیں بلند ہونے دو, پھر لوگوں کے گلے لوگوں کی تلواریں بلند ہوں گی. اس لیے پھر یہ کہتا ہے پاک فوج زندہ باد. لیکن کب کرو یہ اعلان کہ تم ہندوستانی فوج کو وڈرا کرتا ہوں, وڈرا کرنے کا اعلان کرو, کشمیر سے واپس چلے جانے کا اعلان کرو. ہم اپنے تحفظ خود کر لیں گے. جس دن تم یہ اعلان کرو گے کہ ہم اپنے ٹروپس یہاں سے وڈرا کرتے ہیں, جس دن تم یہ اعلان کرو گے کہ ہم اپنی فوج کو یہاں سے نکالتے ہیں, اس دن اسی چوک میں یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان, یہ نیشنل عوامی پارٹی کے کارکنان, یہ فوج سپاہی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. ایسا نہیں کرو گے, قتل عام کرتے رہو گے, ہماری تہذیب تباہ کرو گے, ہمارا تمدن تباہ کرو گے, ہماری معیشت تباہ کرو گے, ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے, تو پھر پاکستان مرد آباد, فوج مرد آباد کے نعرے میں نہیں لگاؤں گا, لیکن لوگ لگانا شروع کر دیں گے, کوئی روکنا مشکل ہو جائے گا. ہماری آئی کی 16 نشستیں وہاں پہ حاصل کی ہیں. اس نے ایک اور دلچسپ بات کی, اس نے کہا یہ آنے والا الیکشن آزاد کشمیر کا 2 سے 3 نشستیں ہیں, یہ انتخابات ہو جانے دو, پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے. ان کی ساری قیادتیں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہوں, میرے ٹکٹ کا خیال رکھنا. اتنی بے غیرت قسم کی حکمراں, پیشہ ور قاتل ہو, تم جہادی نہیں ہو, تم فسادی ہو. اس کے بعد اس کے خلاف اسی چوک میں جلوس نکالے گئے تھے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, یہ کرائے کے قاتل ہیں, پیشہ ور قاتل ہیں, فوج کے اعلی کار ہیں, یہ پیسے لے کے لڑائی لڑ رہے ہیں.
آج وقت نے ثابت کر رہے ہیں. ان کو ہم آئسولیٹ کریں گے, ان کو عوام میں ننگا کریں گے, ان کو عوام میں ایکسپوز کریں گے, ان کے لیے عوام میں جینا قبر کر رکھ دیں گے. اس امید کے ساتھ الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پھر فور وہاں سے اور پورے خطہ کشمیر سے 84,471 مربع میل پہ پھیلے ہوئے خطے پہ سرخرو ہے وہ سر جو سولی شناس ہو, اور فوج ہے وہ جسم جو بغاوت نہیں کرتا. پارا پارا دیش سے تعلق رکھنے والے جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی, دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے تو اس کی کچی منڈیر پر شوق سے لگانا, پر یہاں نہ آنا کہ یہاں تمہاری غلیظ بستی کے نقش تک نہیں ملیں گے. یہاں پر بنائیں گے ہم پلازے, امیر بچوں کی درس گاہیں, نفیس ہوٹل جن پہ لہرائے گا ہمارا یہ سبز پرچم, یہ پرچموں میں عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم. پارا پارا دیش کے غلام مگر آزادی کے پورے انقلابی ساتھیوں سب کو سلام. آج چونکہ 16 تاریخ کو ہم نے ایک یوم سیاہ نکال دی ہے کہ نہ کوئی سر اٹھا کے چلے, جانے والا تیرے تاج سے نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم جو بچا کے چلے. دوستو, آج کے دن ہم یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. 16 اکتوبر 2200 یا 2700 ان دنوں میں پاکستان کی غاصب قوتوں نے ہمارے ملک جموں کشمیر نیشنل, ہمارے ملک اس کشمیر کو ٹکڑے کیا اور اس پہ قبضہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کا فرض بنتا ہے کہ آج جب گلگت کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا نیشنل عوامی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. اس ملک میں رہنے والے ہم لوگ نہیں ہیں, بلکہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہر اس غیرت مند نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور ریاست کی وحدت کے لیے ہر قربانی دیں گے. ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان 2.25 کروڑ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. عالمی دنیا اس سنگین مسئلے کا احساس کرے اور ریاست کے باسیوں کو آزادی کا حق دے.